حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل. الحمدللہ یہ محفل پاک سجی ہوئی ہے اور اس محفل پاک میں جلسہ دستار فضیلت بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہر سال ہوتا ہے، تقسیم اسناد بھی ہوتی ہیں اور طلبہ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں اور اس میں ناظرہ والے بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں. الحمدللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے جس کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں اور شب برات بھی ہے، شب توبہ بھی ہے. اس مناسبت سے بس چند باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی کا آغاز ہوگا. ان کے لیے جو تحائف یا دستار اور اسناد ہیں ان میں تقسیم کی جائیں گی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر توبہ کا ذکر فرمایا ہے، استغفار کا ذکر فرمایا ہے اور بعض جگہ ایسی بھی ہیں قرآن میں کہ جہاں توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے فرمایا ہے. مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. غالباً حضرت صالح علیہ السلام کا قول ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. اب یہ ایک حیرت انگیز آیت ہے، یعنی اپنی تشریح کے اعتبار سے یا اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک حیرت انگیز بات، کیونکہ ہم اکثر ان لفظوں کو سنتے رہتے ہیں کہ توبہ کرو، استغفار کرو، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. آگے فرمایا ثم توبوا، پھر توبہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ترتیب ہے ان دونوں باتوں کا، یہ ترتیب کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ استغفار کیجئے پھر توبہ کیجئے. تو ہم اور آپ تو اس ترتیب کو شاید اتنا سمجھتے نہیں. ہمیں تو جب بھی شب برات ملتی ہے تو ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں. ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ پہلے ہم نے استغفار کی ہے یا پہلے توبہ کی ہے. لیکن قرآن کی آیت ہمیں کچھ سکھا رہی ہے، کچھ توجہ دلا رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آج کی اس رات کی مناسبت سے سمجھ لیجیے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے یا ان کا تعلق اگر ذکر و اذکار کے اعتبار سے سمجھا جائے تو پھر ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں. یعنی اگر یہ دونوں چیزیں ذکر و اذکار کا نام ہے، استغفار بھی زبان سے کرنی ہے اور توبہ بھی زبان سے کرنی ہے، تو پھر ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ چاہے پہلے استغفار کر لیں پھر توبہ کر لیں، چاہے پہلے توبہ کر لیں پھر استغفار کر لیں، کیونکہ یہ دونوں پھر جب لفظوں کا نام بن گئے، ذکر و اذکار بن گئے، تو پھر آپ پہلے استغفر اللہ کہہ لیں، ثم اتوب الیہ، پھر میں توبہ کرتا ہوں کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور عموماً لوگ استغفار اور توبہ یا توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ یہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ صرف ذکر و اذکار نہیں ہے استغفار اور توبہ، بلکہ یہ باقاعدہ ایک عمل کا نام ہے، یہ باقاعدہ ایک چینج آف لائف کا نام ہے. وہ کیسے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا قومی، اے میری قوم استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر، طلب مغفرت کر. اب یہ اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ سے ہم نے باقاعدہ معافی طلب کرنی، بخشش طلب کرنی. آگے انہوں نے فرمایا ثم توبوا الیہ. اب یہ کوئی باقاعدہ لفظوں کا نام نہیں بلکہ یہ وہ ایک دعوت دے رہے ہیں، بعد کی زندگی میں چینجنگ کی دعوت ہے. کیا مطلب؟ استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ پہلے استغفار کر لیں، جیسے آج کی رات استغفار کر رہے ہیں، یعنی مغفرت مانگ رہے ہیں، نجات مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ استغفروا پر عمل ہو گیا. اب سوال یہ کہ ثم توبوا، اس پر عمل کیسے کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر
اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر آتے رہو. توبو کا مطلب یہاں پر اب لوٹنا ہے، کیونکہ توبہ کا اگر معنی دیکھا جائے ڈکشنری میں، جب آپ دیکھیں گے توبہ کہتے کس کو ہے، تو توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا، لوٹنا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات ہم نے جب استغفار کر لیا تو کل کے دن سے اب آپ کا اور میرا امتحان شروع ہو گیا کہ اب ہم واقعی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. پتہ چلا کہ جناب علی بہترین سحری کر کے کھانا تناول فرما کر جو آپ گئے تو گئے، یعنی اس کے بعد اس سے پہلے استغفار پر عمل بھی ہو گیا. امام صاحب نے دعا بھی کرا دی، استغفار بھی کرا دیا، صلاۃ التسبیح صلاۃ الاستغفار بھی پڑھ لی، استغفروا ربکم تک تو عمل کر لیا، کیونکہ وہ آسان بھی ہے. پوری رات جاگنا بھی تقریباً آسان ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لینا بھی آسان ہے، اور جتنی مرضی دعائیں کرا لیں یہ بھی آسان ہے. یہ پہلا حصہ جو آیت کا ہے نا یہ آسان ہے، اسی لیے لوگ عموماً اس پہ لپکتے ہوئے آ جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، قبرستان بھی بھر جاتے ہیں. مگر یہ جو اگلا مرحلہ ہے نا، ثم توبوا الیہ، ثم کا لفظ بھی کہ پھر کا مطلب ہے کہ ہم ترتیب کے اعتبار سے یہ بعد میں ایک ڈیوٹی دی جا رہی ہے، سپرد کی جا رہی ہے، ذمہ داری عطا فرمائی جا رہی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ باقاعدہ فرمایا پھر اس بارگاہ میں جس سے تم نے استغفار کیا، جس سے تم نے مغفرت طلب کی، اور ایک گویا ایگریمنٹ کیا. استغفروا میں گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا، ایک ایگریمنٹ کیا. لہذا ثم توبوا الیہ، اب بعد میں یاد رکھنا ہے کہ پھر اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر آتے رہنا ہے. بعد میں اب واقعی واپس آنا ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ واپس آتے ہیں، کتنے نہیں آتے ہیں، کل کے دن سے پھر یہ اب ہم اندازہ کر لیں. اور عموماً تجربہ یہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آتے، یعنی وہ پھر جب رمضان کا چاند طلوع ہوگا پھر لوگ طلوع ہوں گے، پھر آئیں گے، پھر چلے جائیں گے. یعنی ہمارا معمول اسی وجہ سے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں پروگرام میں کہ ہم نے شاید زندگی میں کبھی ہی ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے وہ توبۃ نصوحا کی ہو. قرآن میں دو طرح کا ذکر آیا، ایک توبہ کا ذکر آیا، ایک توبۃ نصوحا کا. نصوحا کا ذکر ایک مرتبہ آیا صرف، ٹھیک ہے، باقی جتنا ذکر ہے وہ توبہ کا ذکر ہے. تو جو خالی توبہ ہوتی ہے وہ سمپل توبہ ہے، جو ہم اور آپ اکثر کرتے رہتے ہیں. سمپل توبہ کہ جس میں موقع مل گیا تو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی. لیکن جو توبۃ نصوحا ہوتی ہے یہ سمپل توبہ نہیں، یہ اسپیشل توبہ ہے. اور اسپیشل توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو اچھی طرح نکھار کے جاتی ہے، اچھی طرح چینج کر کے جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے شاور لینے گئے اور جسم پر خالی پانی ڈالا اور آ گیا، کوئی صابن نہیں، کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کی، اور اس کے بعد بھی آنے کے بعد بھی ہم نے اپنے جسم پہ کپڑوں پہ کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں. بس شاور کی جلدی تھی، جلدی میں بھاگم بھاگ آئے اور گئے اور پانی بس ڈالا اور ہم نکل آئے. یہ سمپل توبہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ بس جلدی بس اچانک بس یاد آیا کہ وہ آج تو شب برات ہے، تو بس جلدی بھاگے ہوئے آئے اور دعا میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے، اور جلدی بس کچھ پڑھا اور استغفار توبہ نوافل وغیرہ پڑھے اور چلے گئے. اس کے بعد ہمارے وجود سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی، کوئی عمل کی خوشبو نہیں ہے، کوئی مہک نہیں ہے. تو یہ اس کی مثال ہوئی ہے کہ بس خالی جسم میں پانی ڈالا اور چلے آئے. اور جو توبۃ نصوحا ہے اس کی مثال اس توبہ کی، اس غسل کی ہے کہ جس میں باقاعدہ انسان سے خوشبو آنے لگے، اس کے بڑے عمدہ پھر کپڑے بھی ہوں، پھر ان کپڑوں سے بھی مہک آنے لگے، اور وہ پھر وہ خوشبو بعض ایسی ہوتی ہے نا کہ عرصے تک آتی رہتی ہے. تو توبۃ نصوحا پھر اس کو کہتے ہیں. تو اب ہم جو آج کل توبہ کرتے ہیں، عام طور پر توبہ کرتے ہیں، تو وہ بس ایک سمپل توبہ رہ گئی. اسی لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اور غالباً رابعہ بصریہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، چاہے انہوں نے فرمایا ہو انہوں نے فرمایا ہو، سب اولیاء کرام ہیں، تو ان بزرگوں سے یہ بات منسوب ہے. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اپنی روزمرہ کی توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے.
جو روزانہ کی ہماری جیسی توبائیں چل رہی ہیں، عموماً جیسی ہم توبہ کرتے آ رہے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ یا حضرت حسن بصری فرماتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تمہیں اپنی اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کہ شامل کر رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کاش کہ ہم اتنی باریک بینی سے چیزوں کو پرکھنے والے بنے، اتنے غور سے دیکھنے والے بنے کہ ہمیں اپنا عمل بھی بے وقت نظر آنے لگے. جو واقعی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جتنا گہرائی میں اترتا ہے، اسے پھر سمجھ آتی ہے کہ میرے عمل کے اندر کوئی کوالٹی نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے. اور جو یاد رکھے گا جتنا دور ہوگا اتنا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگا کہ اوہ میں نے تو اتنی توبہ کر لی، میں نے تو ماشاءاللہ صدیق اکبر مسجد میں اتنا دیر تک بیٹھا رہا، یہ میں نے محفل اٹینڈ کی، یہ پڑھا وہ پڑھا، میں نے یہ دعا کری، یہ توبہ کی. یعنی آدمی جتنا اللہ سے صحیح معنی میں اندازہ ہوگا کہ میں نے واقعی ابھی تک تو کچھ کیا ہی نہیں، صحیح معنی میں تو میں نے عمل ابھی تک کیا تو دور کی بات عمل سمجھا بھی نہیں ہے کہ اس عمل کی اہمیت کتنی ہے. اسی لیے اللہ والوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ وہ عام طور پر جو لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کی نظر میں، یعنی بڑوں کی نظر میں وہ گناہ ہوتے ہیں. یہ بات باقاعدہ بزرگوں سے منقول. حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. یہ ایک بڑا مشہور جملہ علماء کے درمیان، آپ کی نظر سے بھی کبھی کہیں گزرے گا یا گزرا ہوگا، حسنات الابرار سیئات المقربین. اس کا ترجمہ اردو میں عام مفہوم یہ ہے کہ عام جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیک سمجھے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز مرہ کی جو لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیکیاں سیئات المقربین، مقربین کے سامنے اور بڑے لوگوں کی نظر میں یہ سیئات یعنی خطائیں قرار پاتی. وہی نا خطائیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ہوئی جیسے ہم توبہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہوئے توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، تو اگر ہماری اس توبہ کو مقربین دیکھ لیں، اللہ کے بڑے جو نیک بندے ہیں جو واقعی نیک ہیں، جنہیں مقربین کہتے ہیں، بہت قریبی لوگ اللہ، واقعی اگر ہماری توبہ کو وہ دیکھ لینا تو کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، سارے ایسے توبہ ہوتی. یعنی وہ یہ تو ہمیشہ اپنے عمل کو ان کی نظر سے دیکھا کرے. یہ بات سمجھانے کا مطلب آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کا مطلب اپنی نمازوں، اپنی دعاؤں، اپنی توباؤں کو کالعدم کرنا نہیں ہے. اہمیت اپنی جگہ ہے، اللہ قبول کرنے والا میں امید رکھنی چاہیے. لیکن اس کی مزید کوالٹی کو اوپر لانے کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم اس کے اندر کوالٹی کو کیسے بڑھائیں. دیکھیے کوئی اگر ہم پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ بڑی مارکیٹس میں اس کو پیش کریں، ان کے لیول اور ان کے معیار کو ذہن میں رکھیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے پروڈکٹ کی کیا حالت ہے. لیکن اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنے محلے کی مارکیٹ کے حساب سے بناتے رہیں گے تو بس اسی میں خوش رہیں گے کہ بھائی میرا پروڈکٹ میری گلی میں بڑا کامیاب ہے، میرا پروڈکٹ میرے محلے والے بڑا پسند کرتے ہیں، آپ پھر خوش رہیے. لیکن اگر آپ عالمی مارکیٹ میں جائیں اور آپ سے یہ چیلنج کیا جائے کہ حضور والا آپ کا پروڈکٹ عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، آپ ڈر جائیں گے کہ نہیں مجھے کچھ ٹائم چاہیے اس کو بہتر بنانا. یہ ایک مثال دنیا کی سمجھانے کی دیتی ہے. عبادات کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ ہماری عبادتیں ہمارے اپنوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہم شاید ایک دوسرے سے کچھ بہتر ہیں، کوئی ہم سے نیچے ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر میں یہ عالمی انٹرنیشنل لیول ہے. اللہ والوں کی نظر میں ہماری عبادتوں کی کوئی شاید کہ ان کی نظر میں وقت نہ ہونا، کوئی ویلیو نہ ہونا. تو اس لیے ہمیشہ اپنی عبادتوں کو بہتر بنانے کے لیے، دعاؤں کو بہتر بنانے کے لیے عبادت ہو. اسی طرح علم کی مثال بھی ہے دوستوں. علم بھی دیکھیے جب ہم تک اپنوں کے درمیان رہتے ہیں نا، اپنے جو لیول کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے، یوں سمجھ لیں کہ جتنا علم ہمیں دوسرے کو بھی اتنا ہی ہے، اور وہی دو آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تو اس میں بھی علم میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا. ایک حد تک ہو سکتا ہے اضافہ ہو، ایک بار اس کو معلوم ہو، اس کو نہ ہو، اس کو معلوم ہو، اس کو نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم
کبھی اپنے سے بڑوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی باتیں جب پتہ چلتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں ابھی، اور کتنی اسٹڈی کرنے کی، کتنا مطالعہ کرنے کی، اور مزید کتنا کچھ پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم کی مثال بھی اسی طرح۔ تو اس لیے کبھی بھی علم کے میدان میں بھی اپنی تھوڑی بہت نالج پر اور اپنوں کے درمیان مل بیٹھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت کا بھی معاملہ دوستو یہی ہے، دعا کا معاملہ بھی یہی ہے، توبہ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لیول پر جو لوگ فائز ہیں، جنہیں اللہ نے رتبہ عطا فرمایا، عبادت میں، سخاوت میں، قرآن کی تلاوت میں، عمل میں، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کرنے اور سخاوت میں، اور اسی طرح علم میں، ہمیشہ اپنے سامنے ان مثالوں کو رکھیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ پھر آپ کو اس کی برکت اور رحمت نظر آئے گی اور اضافے کا آپ کو ذہن ملے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو اسی طریقے سے آج کی بڑی رات ہے، اس میں بھی اپنے عمل کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو عمدگی اور بہتری ہے نا، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ محض اتنی ساری توبہ، اتنی سارے نوافل، یہ ان اللہ والوں کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کی کوئی خاص اس کے اندر اہمیت نہیں، تو اس لیے اپنے عمل کو آج ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ توبہ اس توبہ کے اندر ایک اہم نقطہ جس سے ہم عام طور پر محروم رہ جاتے ہیں، اور اسی پر حالانکہ توبہ کا دار و مدار ہے، وہ کیا ہے کہ توبہ فرمایا کہ ندامت اور شرمندگی کا نام۔ اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ توبہ جو کافی دیر تک کسی دعا میں بیٹھنے کا نام ہے، توبہ بہت دیر تک کچھ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کہنے کا نام ہے۔ جیسے لوگ اپنی اپنی تنہائی میں دعا بہت دیر تک کرتے، کریں بالکل کریں، اہمیت اپنی جگہ ہر چیز کی، لیکن میں اس چیز کی روح اور اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، تاکہ آج کی رات کم از کم اس کی روح کو پانے کی کوشش کریں۔ تو وہ روح توبہ، وہ ندامت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بڑی جامع حدیث ہے، 2 کلمات مبارکہ پر مشتمل ہے، 2 کلمات مگر پوری حدیث ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کا مطلب وہ احادیث کہ جن میں الفاظ کم ہوتے اور معنی و مفہوم بہت زیادہ ہوتا، 2 کلمات پر مشتمل حدیث، یعنی آپ ابھی سن کے ہی یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث یاد ہو جائے گی آپ کو آج کی اس رات میں انشاءاللہ۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم توبۃ، پڑھ لیجیے، الندم توبۃ، یعنی ندامت اور شرمندگی ہی توبہ ہے۔ یعنی دل میں احساس اگر پیدا ہو جائے نا کہ واقعی میں نے فلاں کے ساتھ غلط کی، واقعی میں نے یہ جو نماز قضا کی یہ میں غلط کر رہا ہوں، واقعی میں نے والدین کا دل دکھایا یہ غلط کر رہا ہوں، یہ احساس ہو گیا، انشاءاللہ اب سے اور کل سے میں اپنے اندر چینجنگ لا، یقین جانیے کہ یہی اللہ کی یہاں توبہ شمار کیا۔ لہٰذا اگر آپ کو باقاعدہ کچھ کہنے کا موقع نہ مل پایا، کچھ عرض کرنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن دل میں ندامت آ گئی، تو امید ہے کہ اسی پر اللہ رب العالمین بخشش عطا فرما دے گا۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ صحابہ سے بیان کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس نے بھی کسی سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس کو بتانے والے نے بتایا کہ نہیں بھائی، تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی، 99 قتل کیا، تو اس نے پھر ایک اور قتل کر دیا، تو 100 پورے کر لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے پھر خیال آیا کہ کیا میری توبہ اب ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل ہو سکتی ہے۔ تو اس کو پھر بتایا کہ فلاں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، وہاں جا کر تم توبہ کرو اور ان لوگوں کے ساتھ کوئی اللہ کی عبادت اور ذکر کرو، تو تمہاری توبہ ان کی برکت سے، ان نیک بستی والوں کی برکت سے قبول ہوگی۔ پھر وہ آدمی نے کیا کیا، اپنے گھر سے چلا اس بستی کے علاقے سے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ کو بتایا گیا، کوئی بتایا آپ کو کہ بھائی فلاں علاقے میں اللہ کا ولی ہے، وہاں جا کر ان کے حلقے میں بیٹھیں گے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی، اور آپ نے اپنے گھر سے سفر شروع کیا وہاں جانے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بندہ جب چلا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، قضاء الہی آ گئی اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور جب راستے میں انتقال ہو گیا تو اب جس بستی میں پہنچنے پر اس کی توبہ موقوف تھی، تو وہاں تو وہ پہنچ ہی نہیں پایا،
چنانچہ اب یہ معاملہ ایسا عجیب و غریب ہو گیا کہ دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، عذاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، ہر ایک کی اپنی دلیل بھی تھی۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ جس بستی میں اس کی توبہ موقوف تھی، یعنی جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچا ہی نہیں، تو لہٰذا یہ تو عذاب ہی عذاب ہوگا، ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں پہنچا، لیکن گھر سے نکلا تو تھا بھائی، اسی ارادے سے تو نکل لیا تھا، نہیں پہنچا کوئی بات نہیں، ارادہ تو کر لیا تھا نا، لہٰذا بھائی ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ اب آپس میں بحث ہو گئی ان کے درمیان فرشتوں میں، اور وہ جب فیصلہ کوئی کہہ نہ پایا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا، اور رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، پروردگار نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ اور زمین کی پیمائش کرو، زمین کی پیمائش کرو کہ دیکھو کہ اس کی لاش اپنے گھر کے قریب ہے یا ان بستی والوں کے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ حقیقت مفہوم یہ ہے، حقیقت حال یہ تھی کہ اس کا جسم اپنے گھر کے نزدیک تھا، یعنی عذاب والے فرشتوں نے لے جانا تھا اس کی روح کو، اس بنیاد پہ پیمائش کی بنیاد پہ تو عذاب والوں نے لے جانا، مگر ادھر اللہ نے اپنی رحمت کا ارادہ فرما لیا تھا، کیونکہ یہ سچی توبہ کا ارادہ کر چکا۔ اس کے دل میں احساس آ گیا، الندم توبۃ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ندامت اس کے دل میں سچی آ چکی تھی نا، تو باوجود اس کے کہ لاش اس کے گھر کے قریب تھی، اگر اللہ نے فرشتوں کو جب پیمائش کے لیے بھیجا تو جیسے ہی فرشتے جانے لگے، ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے زمین کو ادھر ادھر کر دیا۔ حدیث میں جو لفظ آتے ہیں اس کے مطابق اللہ نے بستی کو فرمایا، اللہ والوں کی بستی کو فرمایا، تقربی، اے زمین تو اس کے قریب آ جا، اور ادھر فرمایا تباعدی، تو دور ہو جا، یعنی حدیث صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین ایک حصے کو قریب کیا گیا، ایک حصے کو دور کیا گیا، اور جب جیسے ہی فرشتے پہنچے، اس سے پہلے سب کچھ ہو چکا تھا، وہ پہنچے، پیمائش کی، معاملہ سالو ہو گیا، رحمت والے فرشتے جیت گئے، اور وہ گویا کہ اس کی روح کو لے کر چلے گئے، اور اللہ نے اس کی بخشش کا مغفرت فرما دی۔ اب یہاں پر دیکھیے، نہ زبان سے کوئی توبہ کی ہے، نہ کوئی نوافل پڑھے جا کر ان اللہ والوں کے ساتھ، نہ بیٹھا ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ مل کر دعائیں کی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے رہے، مغرب سے لے کر اب تک آپ لوگ یہاں اور فجر تک انشاءاللہ مختلف معمولات کریں گے، اس بندے کو تو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سوال یہ کہ کس چیز نے اس کی وہ بخشش کا سبب بن گئی؟ الندم توبۃ، وہ ندامت قلبی نے اسے توبہ کی منزل میں فائز کیا، اسے تائبین میں شامل کر لیا۔ اس لیے اگر آپ پوری رات بھی بیٹھے رہے اور اندر سے احساس قلبی نہ ہو، اندر ندامت نہ ہو، نہیں معلوم کہ اللہ کیا معاملہ فرما ہے۔ میں کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ اللہ کا کام ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ نہیں معلوم کہ اللہ کیا کرے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں واقعی آج کی رات احساس ہو کہ میں نے فلاں کام غلط کیا ہے، میں نہیں کروں گا انشاءاللہ آئندہ۔ اسی سے پھر دوسری چیز ایک اور جنم لیتی ہے، اور وہ ہے عزم مصمم، یعنی جب ندامت آتی ہے تو وہاں سے پھر عزم پیدا ہوتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کہ یار احساس ہو گیا ہے نا، اب میں نے پختہ ارادہ یہ ہے کہ اب میں نے یوں نہیں کرنا اور یوں کرنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے آج کی اس رات میں کاش کہ ہمیں احساس ہو۔ اور تیسری ایک اور بات، یہ دو باتیں ہو گئی، تیسری یہ کہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی انتخاب ہوتا ہے کہ پروردگار اس طرح کی توفیقات عطا فرما دیتا ہے، شب برات کو سمجھنا، اس کی قدر کرنا، دل میں اس کی اہمیت کو جاننا۔ چاہے جو لوگ گھروں میں ہیں اور وہاں ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی قبرستان میں ہیں، جو جہاں بھی ہیں، لیکن اگر وہ واقعی دل و جان سے قدر کر رہے ہیں اور اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اس پر بھی شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے اس رات کو سمجھنے والوں میں رکھا۔ ورنہ میں آپ کو ایک خبر دوں، خبر تو خیر ہوگی، آپ باتیں نہیں کریں گے، باتیں میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، خبر ہوگی ویسے آپ لوگوں کو، لیکن میں خبر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں شکر کا جذبہ اور پیدا ہو۔ اور وہ خبر یہ ہے جو جس کو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ اس وقت ابھی بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پی ایس ایل دیکھا جا رہا ہے، یعنی افسوس کا انتہا درجے کا مقام ہے۔ یہ ویسے ان دنوں میں کھیل رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج کی اس رات میں بھی پی ایس ایل ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگ میچ دیکھ رہے ہیں۔
وہ مرنے کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کر رہے ہیں. یہ جمہوری اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان میں آج کی رات کو یہ میلہ لگا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. ناچ گانا اور رقص و سرور اور جو کچھ ہوتا ہے معلوم ہے سب. میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ الحمدللہ رب کریم تو نے ہمیں ان چیزوں سے کم از کم آج کی رات اپنے دل میں اس کی نفرت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان لوگوں کی ہدایت کی دعا بھی کی میں نے کہ اللہ انہیں ہدایت اور عقل و شرم عطا فرمائے جو ابھی بھی اس وقت اسٹیڈیم میں بیٹھے تھے میچ دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے ٹکٹ بک کرا بھی لیا تھا اتفاقاً چاند کے حساب سے آج کی رات شب برات پڑ گئی کہ چلیں جی چاند کے حساب سے معلوم نہیں تھا ہمیں کیا جانا واجب تھا کیا جانا ضروری تھا, لیکن میلہ سجا ہوا ہے. یہ کس قدر افسوسناک باتیں ہیں دوستو. اسی طرح رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, اس میں بھی یہ میلے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے کھلاڑی جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ پاکستان سے باہر میچز ہوتے ہیں کچھ, تو رمضان میں بھی جناب علی اور بڑی راتوں میں بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں میں گھروں میں خواتین کو یا لوگوں کو قبرستان میں جانے کی یا عبادت اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ بہت سے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور کھیل کود میں تماشوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے, اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے, انہیں بھی یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو فلاں چیز جو ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے اور صحیح راستہ یہ ہے, تاکہ ان بچوں کو بھی شعور پیدا ہو, ان بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہمیں یہ باتیں ہمارے گھر والوں نے بہت پہلے سے سمجھائی ہیں, یہ تربیت کا موقع. تو یہ بھی چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اور باقی میں ان بچوں کے حوالے سے بس ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان بچوں میں ناظرہ قرآن والے بھی اور حفظ والے بھی ہیں ماشاءاللہ, اور طالبات بھی, دو طالبات بھی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ پچھلے عرصے میں طالبات کا بھی سلسلہ یہاں پر قرآن مجید کا شروع ہوا, تو اس میں بھی جن بچوں نے بچیوں نے تکمیل کی ہے ماشاءاللہ ان کو بھی سند سے نوازا جائے گا. اور بچے بھی بہت سارے طلباء یہاں پر موجود ہیں, تو یہ طلباء بھی قابل مبارکباد ہیں, ان کے قاری صاحبان بھی قابل مبارکباد ہیں, اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی اور سعادت عطا فرمائی کہ آج یہ بچے ماشاءاللہ یہاں سے اتنے مبارک موقع پر اتنی عظیم رات میں یہ سند بھی حاصل کریں گے. اور کاش ان بچوں کی برکت سے اللہ ہم سب کو آج کی رات مغفرت کی سند عطا فرمائے. ان بچوں کی برکت سے ہمیں ان بچوں کے وسیلے سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی برکت سے ہمیں سند بخشش عطا فرما دے, سند مغفرت عطا فرما دے, اور مغفرت کا انعام عطا فرما دے. تو بچوں کا تلاوت کرنا, ان کا قرآن پڑھنا, یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور گھر والوں کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خاص طور پر اکثر میں ایک بات یہ بھی کہا کرتا ہوں جو یہاں پر بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ عموماً ماں باپ جو ہیں جنہوں نے بچوں کو پڑھایا بھیجا, ان ماں باپ کا اپنا قرآن مجید پڑھنا اور قراءت کرنا یا تلاوت اتنا اچھا عام طور پہ نہیں ہوتا. یعنی ماں باپ نے بس قرآن پڑھا ہوا ہے, گلی محلے میں کسی سے پڑھ لیا, لیکن بچوں کو انہوں نے پڑھا دیا, ان کے اوپر محنت کر لی, اور بچے ماشاءاللہ ایک سے ایک اچھے اچھے پڑھنے والے تیار ہو گئے. تو اب اس میں ایک پہلو تو چلے وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اپنے بچوں کو ہم خود نہیں پڑھ سکے لیکن بچوں کو پڑھا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ بھی تیار ہو گیا ہے جو اچھی قراءت کر رہا ہے, اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, تو ماں باپ کو کسی قسم کی شرم کیے بغیر ان بچوں سے اب اپنی تلاوت کو صحیح کرنا چاہیے. ماں باپ کو اپنی تلاوت کو اب ان بچوں سے سیکھ کر بہتر کرنا چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, مجبور انداز میں پڑھا ہوا ہے, اس میں ایسا غلط بھی پڑھا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے معنی بھی فاسد ہو جاتے ہیں, نمازیں بھی ہماری پھر صحیح نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کو کم سے کم اتنا صحیح کرنا اور اتنا صحیح پڑھنا ہر ایک پر لازم اور فرض ہے کہ کم سے کم اتنا صحیح کہ جس سے نماز صحیح ہو سکے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے بہت عمدہ پڑھنا چلے تو اس کے مختلف درجے ہیں, لیکن کم سے کم اتنا معیار کہ جس سے نماز صحیح ہو سکے. یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر صاحب نماز کی ذمہ داری ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ناکام, صحیح نہیں پڑھ پاتے, ان کو تلفظ اور ادائیگی ہے ہی نہیں ہوتی, اور معاشرے میں اس بات کی اہمیت بھی نہیں.
توجہ بھی نہیں اس کی طرف کہ کم سے کم قرآن کی جو آخری 10 15 20 صورتیں ہیں سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ والناس تک ہم انہی کو صحیح کر لیں کم از کم. تو میں آپ سب لوگوں سے عرض کروں گا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اور پھر آپ کے وساطت سے بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ پہنچائیے اس بات کو کہ کم سے کم آخری سپارے کی جو 10 15 20 صورتیں ہیں اس کو اچھا کر کے عمدہ کر کے پڑھنے والے بن جائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی نمازیں محفوظ ہو جائیں گی, آپ کی نمازیں اچھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور کوئی بچوں سے بھی آپ سیکھیں یا جو بھی آپ کو قاری صاحب میسر ہو. ہم اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب لگا لیتے ہیں تو اپنے لیے بھی قاری صاحب لگا لیں. کم از کم جو 20 صورتیں آپ کی اچھی کر دیں انشاءاللہ, یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری غلطیاں صحیح ہو. کیونکہ ایسی غلطیاں سننے میں آتی ہیں کہ اگر اس کو معنی و مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو معنی ہی بدل جاتا ہے قرآن کا, اور جب معنی ہی بدل گیا تو نماز کیسے صحیح ہوگی. اس کی بھی بہت ساری مثالیں, ابھی وقت نہیں ہے, یہ صرف سمجھانے کی بس اتنی بات کافی ہے. امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو, تو توجہ ضرور فرمائیے گا اس بات پہ. یہاں سے آج جانے کے بعد اس کا اہتمام ضرور کیجیے گا کہ کم از کم ہماری تلاوت آخری سپارہ کم از کم اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ, تاکہ وہ نماز میں اکثر ہم وہی صورتیں پڑھتے ہیں اس لیے اس سے نمازیں ہماری درست ہو جائیں گی. اور بس ایک روایت عرض کر دیتا ہوں بچوں کی تلاوت کی مناسبت سے. سورہ دارمی کی یہ روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے. یعنی بستی والوں کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان اعمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بستی والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی زمین پر بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو عذاب کو بھی روک لیتا ہے. دیکھیے بچوں کا پڑھنا پورے بستی کے لیے, پورے علاقے کے لیے, اہل محلہ کے لیے کتنی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور مدارس دینیہ پھر جتنے بھی جہاں بھی قائم و دائم ہیں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے, دلوں میں محفوظ ہوتا ہے, اور اس کا علم پڑھایا جاتا ہے. ورنہ تو اور جگہوں سے پھر امید رکھنا مشکل ہے. مثلاً کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کتنا انویسٹمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹیز میں, کوچنگز میں کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ بات کریں قرآن مجید کی حفاظت کی, قرآن مجید کے علوم کو پڑھانے کی, تو وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں, ان کی پریورٹیز میں شامل نہیں کہ جہاں پر وہ اس کو ترجیح بنیادوں پہ پڑھے. بس ایسے برائے امام انہوں نے ایک سبجیکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے اسلامیات کا بھی, اسلام کو خوش کرنے کے لیے, دینیات کو خوش کرنے کے لیے. لیکن وہ باقاعدہ اسلام اور دین کم پیریڈ حضرت فرمایا اسی کے ہوتے ہیں. تو دوستو یہ مدارس ہیں کہ جس میں باقاعدہ ترجیحی دین کو ہوتی ہے, ترجیحی اسلامیات کی ہوتی ہے. تو اس کو اگر کوئی اس پر ناراض ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ کیوں مدرسے بنائے ہیں, کیا ضرورت ہے, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام اور دین کیوں پڑھایا جا رہا ہے, اس کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے. تو پھر دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ترجیح کیوں دی جا رہی ہے, تو ترجیح اس کو الحمدللہ دی جا رہی ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت کی بات ہے. اس لیے اس کا حصہ بنیے, اپنے بچوں کو بھیجیے. اور میں نے پچھلے سال بھی یہاں پر اعلان کیا تھا, اعلان سے مراد ہے موٹیویٹ کیا تھا, ترغیب دلائی تھی کہ آپ ان بچوں کو جس طرح دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی بھیجیے اور خود بھی اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل رہیے. جیسے کہ حضرت علامہ ریحان صاحب دروس دیتے ہیں, درس قرآن, درس حدیث, کوئی درس فقہ ہے, تو اس کے اندر شوق و ذوق سے شامل ہو کر دین کو سیکھنے کی اہمیت کو اپنے اندر اجاگر کریں. یہ تبھی ہوگا جب دین ہمارے دل میں ترجیح رکھتا ہوگا, یعنی اس کو ہم نے پہلی ترجیح دی ہوگی کہ یعنی بہت اہم ہے میری زندگی میں, بہت اہم سبجیکٹ ہے, تو تبھی آپ سنیں گے, بیٹھیں گے اور سیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہم نے یہاں پر کورس بھی کروایا تھا علامہ صاحب کی دعوت پر. میں نے اور علامہ صاحب نے مل کر یہاں پر 2-3 سال قبل ایک کورس دینیات کے حوالے سے, لیکن کوئی خاص رسپانس نہیں ملا تھا. یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ہم اتنا اعلان کر رہے ہیں, پینافلیکس میں لگایا, علامہ صاحب نے بڑی محنت کی. میں تو بس خالی حضرت کے بلانے پر آتا تھا اور لیکچر وغیرہ کو دے کے چلا جاتا تھا, لیکن پیچھے ساری محنت حضرت کی بڑی زبردست محنت تھی اور اچھی کوشش کی انہوں نے, مگر پبلک کی طرف سے رسپانس نہیں ملا. مطلب ہمارے جو اس میں شرکائے محفل تھے, اس کورس کے جو شرکا تھے وہ 10-12 یا شاید اس کے قریب تعداد تھی, اتنے 12-15 افراد تھے. تو کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے تھے. کلاسز لگتی تھی, ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ اہل محلہ میں
اس حوالے سے کچھ مزید دینی شعور پیدا ہو اور کچھ چیزیں وہ کلاس وائز سیکھیں. باقاعدہ کلاس کے طور میں ہم سکھا رہے تھے. عربی گرامر بھی ہم نے اس میں کچھ سکھانے کی کوشش کی. علامہ صاحب اس میں کچھ سبجیکٹ پڑھاتے تھے, میں نے بھی کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھوڑا بہت. تو ماشاءاللہ ماحول بڑا اچھا تھا اس مسجد میں. اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ پڑھائی ہوتی تھی. جو لوگ شریک تھے وہ انہیں یاد آ رہی ہیں یہ باتیں. تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ بس یہ جبھی ہو سکتا تھا, اب نہیں ہو سکتا. یہ تو ہونا چاہیے. بعض مسجدوں میں تو بڑی رونق ہوتی ہے اس حوالے سے, بڑے کوشش کرائے جاتے ہیں. بعض مسجدوں میں اس حوالے سے لوگ بڑا ساتھ دیتے ہیں, رسپانس دیتے ہیں اس کا. اس لیے آپ لوگ بھی رسپونڈ کریں حضرت کو اور بھرپور ساتھ دیں تاکہ انشاءاللہ اس میں ماحول بنے. پسند جیسے ابھی ماحول ہے تو یہ تو چلے خاص ماحول ہے, توبہ استغفار دعا ذکر. علمی ماحول جو ہوتا ہے جس میں باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اور نمازی حضرات آ کے اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے. عربی گرامر ہو سکتی ہے, اس میں فہم قرآن ہو سکتا ہے, فہم حدیث ہو سکتا ہے, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ساتھ دینے والے بن جائیں انشاءاللہ. اور ساتھ دینے کی پہچان یہ ہے, میں چلے آپ کو ایک پہچان چھوٹی سی بتا دیتا ہوں کہ کیسے سمجھا جائے کہ آپ نے ساتھ دی. ساتھ دینے کی پہچان یہ ہے کہ آپ خود امام صاحب سے پوچھنے والے بنے کہ حضرت کو جو اعلان کیا تھا کیا ہوا اس کے بارے میں, وہ آپ کب شروع کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کی طرف سے پوچھنے کا آغاز ہوگا نا تو حضرت کو لگے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ واقعی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں. تو کاش کہ یہ ماحول یہاں بھی بن جائے اور مسجدوں کی طرح یہاں پر بھی انشاءاللہ یہ تازگی آ جائے. تو آپ دیکھیے انشاءاللہ اگلے سال بلکہ کاش ایسا ہو کہ ایک طرف یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف ہمارے نمازی جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اس کورس کے اندر, ان کو سندیں دی جا رہی ہیں, اور یہاں نمازی حضرات آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے روزمرہ محلے کے نمازی ہیں, انہیں سندیں دی جا رہی ہیں. کیا آپ تیار ہیں اس ماحول کے لیے انشاءاللہ؟ چلیں انشاءاللہ حضرت بھی کوشش فرمائیں گے. حضرت تو انشاءاللہ لیڈ کرتے بلکہ, اور ہم ان کے ساتھ ساتھ اس کوشش میں انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم شریک ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو, پوری امت کو اللہ نصیب فرمائے. اور خصوصاً بس آخری بات, پاکستان اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اللہ پاک ان مشکلات سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ عالم اسلام جن مشکلات میں گھرا, فلسطین کے جو حالات ہیں, کشمیر کے جو حالات ہیں, پورے عالم اسلام پر جو مشکل ترین وقت آیا ہوا ہے, اور پھر خصوصاً پاکستان میں جو مشکلات ہیں, اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی برکت سے اس سے نکلنے کی سبیل اور راہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل وقت سے اللہ ہمیں نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. محمد اسماعیل نورانی متضل لہ بڑے پیارے انداز میں توبہ استغفار کی اہمیت اور روایتی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنی میں اس کو کرنے کی ترغیب دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد میں برکتیں عطا فرمائے, ان کا سایہ عاطفت ہم پر تراش فرمائے. یہ مدرسہ آپ کے تعاون سے جاری و ساری ہے اور آپ بڑا ہی اس میں ہر سال تعاون کرتے ہیں, اور اس تعاون کے نتیجے میں ماشاءاللہ یہ چمکتے اور نور چہرے آپ کے سامنے یہاں پر نظر آ رہے ہیں. یہ الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم سے منور اور روشن ہیں. اور اس میں ہماری سرپرستی ہمارے محترم کاشف صدیقی صاحب فرماتے ہیں, اور ہمارے شاہد صاحب ہیں, اور ہمارے الحاج منصور احمد مدنی فرحت احمد قادری صاحب, وہ ماشاءاللہ وہ آج ان کی جو ہے نا وہ جگہ جگہ محفلیں بھی ہوتی ہیں. ایک ہی جگہ پر وہ لمبے عرصے تک لوگوں کو نوافل میں محفل میں مشغول رکھتے ہیں. تو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آئیے گا اس میں سے وقت نکال کر, تو وہ مگر آ نہیں پاتا. ہر طور پر ان کا بھی ہمارے اس میں بہت بڑا گہرا تعلق رہتا ہے, اور ان کی سرپرست میں یہاں پر ان کی ایک بہت بڑی کاوش تو میرے لیے ہے, میرے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب وہ یہ ہے کہ میں مختلف جگہوں سے قرآن پاک کی اندر تلاوت کیا کرتا تھا نماز میں. میں کہا آپ کو یاد تو ہے ہی, ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا تو یاد ہے, غلطیاں تو آتی ہیں مگر پھر وہ صحیح کر لیتے ہیں. تو آپ ایسا کریں نا, ترتیب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں, یہ فرق نہیں ہے. تو جب سے ترتیب سے پڑھنا شروع کیا یاد بھی نہیں کتنا ختم ہو چکا ہے. ابھی 25واں سورہ زخرف آنے والی. تو یہ الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ, اور اس تحریک اور ترغیب میں اللہ کرام صاحب قادری صاحب نے ماشاءاللہ شروع کی. آج ان کی محفل میں وہی فرض نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اسی طرح دوسری مساجد میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
قرآن پاک کو پڑھا جائے تو وہ بھی ہماری سرپرستی کرتے ہیں علامہ فرحت احمد القادری، اور آپ سارے ہمارے سرپرست ہیں جو مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ دامِ دِرہم میں سخن تعاون کرتے ہیں. اللہ سب کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عنایت فرمائے. اور اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون کو دامِ دِرہم قدم سخن جاری رکھیں. اپنے پیارے مشورے بھی دیتے رہیں جو قابل عمل ہوں. اسی طرح اپنی تجوریوں کے منہ مدرسے اور مسجد کے لیے کھولے رکھیں گے. جب جب ضرورت پڑے تو آپ اتنا اپنا کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ ملا کر رکھیں. اسی طرح آپ خود بھی یہاں پر تشریف لائیں، مطلب بنفس نفیس آپ کو یہاں کے پروگراموں میں ہم الحمدللہ مفتی صاحب سے کرتا ہوں. پہلے جو اتوار آتا ہے ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آیت کریمہ کرتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد. ہر مہینے کا جو دوسرا اتوار ہوتا ہے اس میں ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں. ہر مہینے کا جو تیسرا اتوار ہوتا ہے اس میں درس حدیث ہوتا ہے. چوتھا اتوار چوتھے اتوار میں درس فقہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ عزیز. تو پھر فقہی مسائل طہارت کے، نماز کے، روزے کے انشاءاللہ عزیز بیان کیا کریں گے. اس میں آپ حضرات کی شرکت بہت ضروری ہے، ازحد ضروری ہے. جو یہاں پر مستقل نمازی ہو تو اس کو پوچھتے ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی شرکت اسی طرح ہم ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کورسز کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ ہمارا 3-4 سال سے منصوبہ چل رہا ہے کہ ہم یہاں پر کورسز شروع کریں. چھوٹے چھوٹے ہمیں شروع درس نظامی کرنا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیاس کتنی ہے، تو علم دین کی طلب اور جستجو کتنی ہے، تاکہ ہم کو پہلے اسیس کر لیں، دیکھ لیں کہ مزید الحمدللہ یہاں پر ہم چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، درمیانی عمر والوں کے لیے درس نظامی بھی شروع کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے 6 ماہ کے کورسز، 3 ماہ کے کورسز، اور اس کا اور دوسرے بھی 7 دن کا کورس بول سکتے ہیں، نماز کورس، طہارت کورس، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اگر وہ شادی کا موقع ہے تو اس سے پہلے ہم شادی کورس بھی شروع کر سکتے ہیں، تاکہ شادی کے بارے میں معلومات ہوں، طہارت کے بارے میں معلوم ہو. ابھی رمضان آنے والے ہیں تو روزہ کورس شروع کر سکتے ہیں، روزے کے ضروری مسائل احکام سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اس سارے کاموں میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. مطلب دامِ دِرہم میں قدم سخن ہے، آپ خود بھی شرکت کریں گے، اپنے پیسے سے بھی حصہ ملائیں گے، اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لے کر آئیں گے تاکہ تعلیم حاصل کریں، اور جو دروس یہاں پر ہوتے ہیں اس میں بھی لے کر آئیں گے. الحمدللہ پچھلے سال مئی میں ہم نے آپ ہی کے تعاون سے مدرسہ انوار القرآن للبنات شروع کیا تھا. مدرسہ انوار القرآن للبنات کا مطلب ہوتا ہے بچیوں کے لیے مدرسہ. قرب و جوار میں کچھ مدارس ہیں تو وہ کیونکہ ہمارے عقیدے والے بھی ہیں تو ہم نے شروع کیا کہ الحمدللہ ہمارے لوگ یہیں پر تشریف لائیں اور یہیں پر بچیاں بھی پڑھیں. بچیاں تو آتی ہیں الحمدللہ، ان کی اماں بھی آتی ہیں، دادیاں بھی آتی ہیں، کچھ نانیاں بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ واقعی اور یہی جذبہ ہونا چاہیے. جب بچے بھیج رہے ہیں، بچیاں بھیج رہے ہیں تو ہم خود قرآن پاک کی تعلیم سے کیوں محروم رہیں. تو یہ جو آپ ابھی 2 بچیاں دیکھ رہے ہیں، اس میں تو ایک تو میری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، اور ایک ایوب صاحب کی، اسحاق صاحب کی بیٹی ہے ریجا. انہوں نے قرآن پاک کو ماشاءاللہ ناظرہ مکمل کیا. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو پہلے سند عنایت فرما دیں، اور ردا پوشی تو چادر تو پہلے سے پہنی ہوئی ہے، تو آپ سند عنایت فرمائیں انشاءاللہ. اس کے بعد طلبہ کی، حفظ والے طلبہ کی دستاویزی کریں گے، اور جو ناظرہ جنہوں نے مکمل کیا ان کے درمیان اسناد تقسیم کریں گے. میں ریجا سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے ناظرہ مکمل کیا ہے. اچھا، ان کی پڑھانے والی ان کی والدہ ہی میری زوجہ ہی پڑھاتی ہیں مدرسہ انوار القرآن للبنات میں. تو انہوں نے اپنی والدہ سے، مجھے بھی سناتی تھی، اپنی والدہ کو بھی سناتی تھی، تو ہم ہی کے معلم اور معلم ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی پڑھا کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسی طرح جزاک والمقصود احمد. انہوں نے ناظرہ قرآن مزمل بن محمد احمد تشریف لائیں. مفتی صاحب کے ہاتھوں سے رسول فرمایا ماشاءاللہ. ہمارے شہزاد بھائی ہمارے کافی 8-9 سال سے چھوڑ کے جا چکے ہیں. ان کے بیٹے نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. تو میں گزارش کی کہ ہمارے یہاں پہ ناظرہ خان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. آئیے ان کی
کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، روحانیت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم جن بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا یا ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، مولا کریم یا ارحم الراحمین تمام بچوں کو، بچیوں کو اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. ان کے قاری صاحبان کو اور ان کے والدین کو خیر و برکت عطا فرما. ان بچوں کے مولا کریم مزید انہیں ترقی اور برکتیں عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین اس مسجد کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، بالخصوص حضرت علامہ سید ریحان علی قادری الطاری مدد اللہ العلی کی جتنی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں اور منتظمین کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، مولا کریم سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. بالخصوص ہمارے محترم حضرت علامہ فرد قادری صاحب اور ہمارے محترم کاشف سعید صدیقی صاحب، اور آج بالخصوص شاہد قمر صاحب نے جو تعاون فرمایا ہے، فرماتے ہیں، اور سید بلال صاحب ہیں، اور محمد انور صاحب، عرفان التمش صاحب، اور وقاص قاسمی صاحب، اور دیگر جملہ معاونین اور ساجد صاحب، سب کو مولا کریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اور ان سب کا تعاون اور خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کی برکت سے حتمی مغفرت عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما. مولا کریم ان کی غیبی مدد نازل فرما. انہیں ظالم یہود پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرما. مولا کریم کشمیر کے مظلوموں پر رحم فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین تمام بلاد اسلامیہ پر رحم و کرم فرما. ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار بعد حاضری عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین جو لوگ حرمین شریفین میں موجود ہیں، ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی فیضیاب فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین اس مسجد کو مزید شاد و آباد فرما، اس کی رونقوں میں مزید برکت عطا فرما. ہمارے علامہ سید ریحان صاحب اور علامہ شیر رحمان صاحب، یہ ماشاءاللہ جن اساتذہ اور مشائخ سے انہوں نے فیض حاصل کیا، بالخصوص ہمارے قبلہ امام صاحب موزن صاحب اور یہ فقیر، ہم تینوں علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ ہیں. مولا کریم قبلہ استاد علامہ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے، اور دیگر ہم سب کے تمام مشائخ کا فیض یا جاری و ساری فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آج کی اس رات کی برکت سے ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم سب کی بلاؤں، وباؤں، تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں کو دور فرما. جو لوگ جہاں کہیں کسی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہے اور انہوں نے دعاؤں کے لیے تمنا کی ہے یا دعاؤں کے لیے درخواست کی، سب کی نیک جائز تمنائیں، مرادیں پوری فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما. ہم میں سے جن کے گھروں میں بہنیں، بچیاں، بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اچھے رشتے عطا فرما، اچھی نسبتیں عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کو علم کے نور سے منور فرما. مولا کریم اپنے بچوں کو اچھا حافظ اور اچھا عالم بنانے کی توفیق عطا فرما، اور خود بھی ہمیں فہم قرآن اور فہم حدیث کا ذوق عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری یہ تمام دعائیں ان بچوں کے حق میں جنہوں نے ناظرہ اور حفظ پورا کیا، ان کے والدین کے حق میں، اور تمام نمازیوں، بھائیوں، حاضرین، غائبین جو موجود ہیں، جو نہیں ہیں، سب کے حق میں قبول و منظور فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول
تمام ذرا تشریف تمام حضرات تشریف رکھیں